بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور یوں رفتہ رفتہ ان کے اندر جرائم پیدا ہونے لگے، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دینے کے لیے ان سے زمزم چھین لیا اور زمزم کا پانی خشک ہو گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمزم کے نشان تک مٹ گئے۔ اب کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ یہاں زمزم نام کا کوئی چشمہ ہوا کرتا تھا۔ اسی قبیلے کا ایک شخص جس کا نام مزاز بن عمرو تھا، بہت ہی نیک اور پارسا شخص تھا۔ اس نے قوم کو بہت سمجھایا، ان کو بہت سے خطبے دیے، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جب یہ قبیلہ اپنے برے کاموں سے باز نہ آیا تو ایک رات مزاز نے سوچا کہ یہ لوگ جس طرح کعبہ شریف کی ہدیوں کی صورت میں آمدن کھانے لگ گئے ہیں، کسی دن یہ حج کرنے کے لیے آنے والوں کی طرف سے چڑھائے گئے قیمتی ہدیے، جن میں سونے چاندی کی کچھ اشیاء شامل تھیں، وہ بھی چرا لیں گے۔ انہوں نے رات کو اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور کعبہ کے اندر موجود سونے کے قیمتی ہدیے اٹھائے، اور جس جگہ زمزم کا چشمہ ہوا کرتا تھا اسی جگہ کھدائی کر کے یہ سب قیمتی ہدیے وہاں چھپا دیے۔ اب جیسا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے بگڑنے پر اس قوم کو کسی دوسری قوم کے ہاتھوں عذاب دیتا ہے، اس قوم کو بھی عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا گیا، اور ایک اور قبیلے بنی خزاعہ کو ان پر مسلط کر دیا۔ بنی خزاعہ والوں نے بنی جرہم کو مار مار کر مکہ سے نکال دیا، ان کے قبیلے کے کثیر تعداد میں افراد کو قتل بھی کر ڈالا، اور یوں لٹے پٹے بنی جرہم یمن میں جا کر آباد ہو گئے۔ اسی زمانے میں اس قبیلے کے ہاں ایک لڑکے اور لڑکی نے جنم لیا۔ لڑکے کا نام عیسیٰ بن یلا تھا اور لڑکی کا نام نائلہ بنت زید تھا۔ دونوں جب جوان ہوئے تو ایک دوسرے کے عشق میں گرفتار ہو گئے اور انہوں نے آپس میں ناجائز تعلقات قائم کر لیے۔ ایک بار یہ دونوں حج کے لیے قافلے کے ہمراہ مکہ مکرمہ گئے۔ خانہ کعبہ میں ان کو تنہائی میسر آئی تو انہوں نے ایک قبیح فعل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ جیسے ہی گناہ کے مرتکب ہوئے تو انہیں عذاب الہی نے آن گھیرا، یوں وہ پتھر کے بت بنا دیے گئے، اور اس کے آگے آپ نے ویڈیو کے شروع میں سن لیے ہیں۔ جب ان کے بت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی حدود سے باہر پھینکوا دیے تو اس وقت مسلمانوں کے ذہن میں صفا و مروہ کے دوران سعی کے بارے میں شک و شبہ پیدا ہو گیا۔ وہ سوچنے لگے کہ کیونکہ صفا و مروہ پر دونوں کے بت پہلے نصب تھے جن کا طواف جاہلیت کے زمانے میں کیا جاتا تھا، لہٰذا اب ان کا صفا و مروہ کا طواف کہیں ان بتوں کی یاد میں طواف نہ ثابت ہو، جس کی وجہ سے ان پر بھی اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اس پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، سو جو شخص حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے تو نہیں ہے کچھ گناہ اس پر جو سعی کرے ان دونوں کے درمیان، اور جو شخص خوش دلی سے کرتا ہے کوئی نیک کام تو بے شک اللہ ہے قدردان، سب کچھ جاننے والا ہے۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔